بسم اللہ الرحمن الرحیم. گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ان چلڈرن کے جو یونٹ ہے وہ چل رہا ہے. اس میں آج تیسرا پارٹ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. 2 پارٹس آلریڈی پڑھ چکے ہیں ہم. تیسرے پارٹ میں ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا ہے جی. یہ بیسیکلی ایک لانگ لیکچر تھا، اس لیے میں نے ڈیوائڈ کیے پارٹس میں. اچھا جی. پریویس کلاس کا ایک یہاں پر تھوڑا سا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ جو موٹر گروتھ تھا ایمبولیشن، اس میں 9 منتھ اولڈ بچہ جو کراول کرتا ہے، پھر 10 منتھ اولڈ بچہ جو ہے وہ کریپ شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، ود ہز لیگ اینڈ ہینڈز. اینڈ 1 سال کا بچہ پھر اسٹینڈ انڈیپینڈنٹلی فرام اے کرال اینڈ کریپ پوزیشن. 1 سال کا بچہ جو ہے انڈیپینڈنٹلی کھڑا ہو سکتا ہے کرال اور کریپ پوزیشن سے جی. پھر 13 منتھ اولڈ بچہ جو ہے واک اینڈ ٹوڈل کوئکلی. ٹھیک ہے جی، ٹوڈلنگ وہ کوئکلی کر سکتا ہے مینڈک جیسا. ٹھیک ہے جی، اینڈ چل بھی سکتا ہے تھوڑا. اینڈ پھر جو 15 مہینے کا بچہ ہوتا ہے کین رن، وہ چل سکتا ہے پھر انڈیپینڈنٹلی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آج ہم ایموشنل ڈیولپمنٹ پڑھتے ہیں. کل ہم نے موٹر ڈیولپمنٹ پڑھ لیا، اس میں جو مائل سٹون اچیو کرتا ہے بچہ منتھ کے ساتھ ساتھ، اس کو ہم نے بریتلی جو ہے پڑھ لیا ہے. آج ہم ایموشنل ڈیولپمنٹ کہ بچے کے ایموشنز جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں. ایموشن آر انسٹیبل. جو بچے ہوتے ہیں انفینٹ، ان کا جو ایموشن ہے وہ انسٹیبل ہوتا ہے جی. اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، کیونکہ ویئر اٹ از ریپڈلی چینجز فرام کرائنگ ٹو لافٹر. ٹھیک ہے جی. کرائنگ ٹو لافٹر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. یعنی پہلے بچہ جو ہے یہاں پر روتا ہے، ٹھیک ہے جی، فار ایگزامپل، تو اچانک جو ہے وہ پھر ہنسنا شروع ہو جاتا ہے بچہ. ٹھیک ہے جی. اینڈ ہیز افیکشن فار آر لو فیملی ممبرز اپیئر. یعنی اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اس کے دل میں پیار جو ہے وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، فیملی ممبر کے لیے پیار جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے. تو اپنے ماں کے ساتھ جو ہے وہ پھر جب بھی اپنا ماں دیکھتا ہے بچہ تو پھر ہنستا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میری ماں ہے. اینڈ بائی 10 months he expresses several beginning recognizable emotion. 10 منتھ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کے ایموشن وہ شروع کرتا ہے جو کہ ریکگنائزیبل ہوتا ہے جی. سچ ایز اینگر، غصہ دکھاتا ہے بچہ. ٹھیک ہے جی. بار بار جو ہے سیڈنس، خفا ہو جاتے ہیں. جیسے آپ غصہ کرتے ہو تو خفا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر رونے لگتا ہے. پلیجر، خوش ہو جاتے ہیں، خوشی دکھاتے ہیں بس چیزوں پہ. ٹھیک ہے جی، جیسے آپ ان کے ساتھ کھیلتے ہو تو خوش ہوتا ہے بچہ. جیلسی، جیلسی جو ہے اس میں یہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے جیلسی. ٹھیک ہے جی. انزائٹی، پریشانی میں جاتا ہے بچہ جی. اینڈ افیکشن، اور وہی پیار لاؤ جو ہے ٹورڈ دا فیملی ممبرز اینڈ اسپیسیفکلی دا ون ہو کیئر ہیم اور ہر، یعنی اس کی جو ماں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے بھی فیملی ممبر جو ہے اس کے، ان کے لیے بھی افیکشن وہ بھی اس ایج میں جو ہے پروڈیوس ہوتے ہیں. بائی 12 months آف ایج دیز ایموشن آر کلیئرلی ڈسٹنگویشیبل. پھر جب 12 سال کا ہوتا ہے تو یہ جو ایموشن ہے کلیئرلی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسٹنگوش آپ کر سکتے ہیں بچوں میں جی. یہ تھا ایموشنل ڈیولپمنٹ. اب آتے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ پہ جی، کہ سوشل ڈیولپمنٹ میں کیا ہوتا ہے جی. ایموشنل میں آپ دیکھیں بچہ جو ہے ڈیفرنٹ ایموشنز دکھاتا ہے. غصہ بھی دکھاتا ہے، خوشی بھی دکھاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پلیجرز بھی دکھاتا ہے، ہنستا بھی ہے اور روتا بھی ہے. پھر سوشل ڈیولپمنٹ پہ ہم آتے ہیں کہ بچے کا سوشل ڈیولپمنٹ یہاں کیا ہوگا جی. سو ہی لرنز دیٹ کرائنگ برنگس اٹینشن. 1 سال کے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں چیختا ہوں تو اس سے میں اٹینشن حاصل کرتا ہوں، لوگوں کا توجہ میرے طرف ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اس لیے پھر جب ان کو بھوک لگتی ہے یا کوئی چیز آپ ان کو نہیں دیتے ہو، ٹھیک ہے جی، یا وہ فار ایگزامپل ایک چیز اٹھانا چاہتا ہے یا کسی چیز کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے اور آپ روکتے ہو اس کو، ٹھیک ہے جی، تو وہ چیختا ہے جی.
تو اس کو کہتے ہیں کہ ہی کرائز، ٹھیک ہے جی، فار سیکنگ اٹینشن، ٹھیک ہے جی. تو ان کو پھر یہ پتہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اٹینشن کس طرح گین کرنا ہے. اور وہ آپ کو یاد ہے کہ ٹرسٹ ورس مسٹرسٹ ایرکسن کا، ٹھیک ہے جی، یہاں پر ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتے ہیں. دا انفینٹ اسمائلز ان ریسپانس ٹو اسمائلز آف ادرس. بچہ جو ہے 1 سال کا بچہ، ٹھیک ہے، وہ بھی ہنستا ہے جب ان کی طرف کوئی ہنستا ہے جی. جیسے آپ ان کی طرف دیکھتے ہو بچے کی طرف اور ہنستے ہو تو بچہ بھی ہنستا ہے. دا انفینٹ شوز فیئر آف اسٹرینجر انزائٹی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، نا اشنا جو لوگ ہوتے ہیں، آؤٹ آف فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں، ان سے بچہ ڈر جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل باہر سے کوئی مہمان آتے ہیں تو بچے کو گود میں لیتے ہیں تو بچے کو وہ لوگ جو ہے اسٹرینجر لگتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فیملیئر نہیں ہوتے بچے کو، تو اس لیے بچہ جو ہے اس طرح کے لوگوں سے ڈرتا ہے. ہز رسپانس سوشلی ہی رسپانس سوشلی ٹو ہز نیم. وہ اپنے نام کو رسپانس کرتا ہے. جیسے ہی آپ اس بچے کا نام پکارتے ہو تو وہ رسپانس دیتا ہے، ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ایک بچہ، اس کا نام عبداللہ ہے، جیسے ہی آپ عبداللہ پکارتے ہو تو وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے جی، ٹھیک ہے جی، رسپانس دیتے کہ کوئی مجھے پکارتا ہے جی، تو اپنا نام پہچانتا ہے. اکارڈنگ ٹو ایرکسن دا انفینٹ ڈیولپ سینس آف ٹرسٹ. یعنی یہ جو 1 ایئر کا بچہ ہے، اکارڈنگ ٹو ایرکسن کا، اگر آپ کو یاد ہے کہ ٹرسٹ ورس مسٹرسٹ اس ایج میں، اینڈ اسپیسیفکلی ود ہز اور ہر کیئر گیور، جو ان کا کیئر گیور ہے اسپیسیفکلی ان کو یہ ٹرسٹ یا مسٹرسٹ ڈیولپ کرے گا. یہاں پر اگر بچے کا پراپر کیئر کیا جاتا ہے، پراپر کیئر رکھتا ہے کوئی، ان کو فیڈ کراتا ہے ٹائم پہ، اس کے ساتھ پیار کرتا ہے بچے پر، تو بچے کا جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. دو دا انفینٹس انٹریکشن ود کیئر گیور مینلی دا مدر اسپیشلی ڈیورنگ فیڈنگ ہی لرن ٹو ٹرسٹ ادرس تھرو دا ریلیف آف بیسک نیڈس. اب جو بیسک نیڈز ان کو مہیا ہوتی ہے، اویلیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس سے پھر آگے جا کے اس بچے میں ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. اور اگر اس ایج میں بچے کا پراپر کیئر نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے جی، اس کو اٹینشن نہیں دیا جاتا ہے، تو پھر اس قسم کے بچوں میں مس ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ویژن پہ آتے ہیں. سو ویژن ایز این انفینٹ ویژن ڈیولپ ہی اور شی میں سیم پری آکوپائڈ ود واچنگ سراؤنڈنگ آبجیکٹ اینڈ پیپل. پری آکوپائڈ جی، اپنے ذہن میں جو ہے یہ بہت چیزوں میں ڈیپلی لگے ہوتے ہیں، پری آکوپائڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ایک چیز کو دیکھتا ہے یہ تو اسی کی طرف دیکھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو بھی چیز اس کے سامنے آتا ہے سو اس کے ساتھ پری آکوپائڈ ہوتا ہے جو ہے، یعنی اس کا ڈیپ کنسرن ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں، اس کو پری آکوپائڈ کہتا ہے. اس کے بعد اسپیچ مائل سٹونز، یعنی بچہ جو ہے اسپیچ مائل سٹون کس طرح حاصل کرتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. 1 سال کا بچہ، یہ ہم چونکہ انفینٹ پڑھ رہے ہیں، سو 1 to 2 منتھ کا جو بچہ ہے وہ کوئی یعنی کوس، ٹھیک ہے جی، جیسے آہ کا آواز ہوتا ہے، اوہ کا آواز ہوتا ہے، گرگل، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح کی آوازیں بچہ نکالتا ہے جی. 1 سے 2 مہینے کا بچہ آپ لوگ دیکھ بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ بچے کس طرح آوازیں نکالتے ہیں، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں. اس کے بعد 2 to 6 منتھ کا بچہ جو ہے لاف اینڈ اسکویلز، ٹھیک ہے جی، وہ ہنستا ہے اینڈ چیخ جو ہے نا وہ نکالتا ہے، زور سے بہت جو آوازیں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو چیختے ہیں بچے، اسکویلز. سو ہنستے بھی ہیں 2 to 6 منتھ کا، اور اسکویلز بھی کرتے ہیں، چیختے بھی ہے جی، ٹھیک ہے جی. سو یہ مائل سٹون ہے. اب یہ نارمل آپ کو یاد ہے، اگر بعد میں 2 to 6 منتھ کا بچہ ہے وہ ہنستا نہیں ہے اور چیختا نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر ہے کہ یہ ریڈ فلیگ اس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اب بچے میں ایب نارمیلٹی ہے، ہم یہ کہ پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے بچے کا جی. اس کے بعد ہے جی 8 to 9 منتھ کا بچہ جو ہے وہ
بابلا، ماما، دادا، اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں کہ دادا کہیں گے، دا دا اس طرح. ٹھیک ہے جی. سو ماما، اس طرح کے آوازیں جب بچے نکالتے ہیں تو یہ 8 سے لے کر 9 مہینے تک کا بچہ اس طرح کے آوازیں پھر نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد 10 سے 12 مہینے یعنی 1 سال کا بچہ جو ہے وہ پھر اسپیسیفک ہو جاتا ہے، ماما، دادا، بابا. ٹھیک ہے جی، اس طرح کے آوازیں وہ سیکھتے ہیں. پھر ماں کو دیکھتے ہی ماما. ٹھیک ہے جی، یا ویسے بھی ماما کرتا ہے. دادا بچہ جو ہے وہ نکالتا ہے اس طرح کی آوازیں. تو یہ 10 to 12 منتھ کا جو بچہ ہے یہ اس کا ڈیولپمنٹل مائلسٹون ہے. اس کے بعد جو ٹوڈلر ایج میں جاتا ہے بچہ 18 to 20 منتھ، یہ 20 to 30 ورڈز بول سکتے ہیں بچے. ٹھیک ہے جی. 50% انڈرسٹوڈ بائی اسٹرینجرس. ٹھیک ہے جی، یعنی جو 18 سے 20 سال کا بچہ ہے وہ جو بات کرتا ہے تو اسٹرینجر جو لوگ ہیں یعنی باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ کیا مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آدھا آدھا جملے جیسے بولتے ہیں بچے. پھر 22 to 24 منتھ کا جو بچہ ہے 2 word sentences، یعنی 2 سال کا بچہ وہ 2 word sentences لیس دین گریٹر دین 50 words. ٹھیک ہے جی، یعنی 75% انڈرسٹوڈ بائی اسٹرینجرس، یعنی جو اسٹرینجر لوگ ہیں اس کو 75% پھر پہچان سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، ریکگنائز کر سکتا ہے کہ بچہ جو ہے کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ 2 سال کا بچہ پھر بہت بڑا ہوتا ہے جی. پھر 3 سال کا جو بچہ ہے 30 to 36 منتھ، آلموسٹ آل اسپیچ انڈرسٹوڈ بائی اسٹرینجر، کیونکہ 3 سال کا بچہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ پھر صحیح طریقے سے بات کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے لوگ آسانی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو 18 to 20 منتھ جو ہے وہ بچہ جو ہے 50% لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اسٹرینجر جو ہے. پھر 2 سال کا بچہ اس سے اور امپروو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ 3 سال کا بچہ پھر فلی انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، بچے کو کیا چاہیے. ٹھیک ہے جی. سو یہ اسپیچ مائلسٹون ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی ہیئرنگ پہ. ٹھیک ہے جی. سو ہیئرنگ میں یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیر یہ ایک ٹیسٹ ہے، برین سٹیم ایڈیٹری ایووکڈ ریسپانس. ٹھیک ہے جی. یہ ایڈیٹری برین سٹیم ایڈیٹری ایووک ریسپانس کو چیک کرتے ہیں. کچھ لیڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں کرینیم پہ. ٹھیک ہے جی. پھر اس میں ایئر بڈ ٹائپس کے کچھ چیزیں ہیں وہ بھی کان میں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مانیٹر پر ای سی جی ٹائپ کے ویوز جاتے ہیں، امپلسز ان دا برین. ٹھیک ہے جی. آئیڈیالوجسٹ جو ہے پھر اس چیز کو وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں اور رزلٹ نکالتے ہیں کہ بچہ نارمل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایبیلٹی ٹو ہیئر کوریلیٹ ود ایبیلٹی اننسیٹ ورڈز پراپرلی. اننسیٹ مین اسپیک آؤٹ ورڈ. ٹھیک ہے جی، جب بولتا ہے بچہ. سو یہ ایبیلٹی بھی آپ دیکھتے ہو بچے کا کہ جو بچہ سنتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر پراپرلی پروناؤنس کرتا ہے چیزیں کہ نہیں جی. آلویز آسک اباؤٹ ہسٹری آف اوٹائٹس میڈیا، ایئرنگ ایڈنگ ڈیوائسز. یہ بہرحال پھر ہسٹری میں آپ پوچھتے ہو کہ اوٹائٹس میڈیا یہ تو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے یا اس کے لیے بھیجواتے ہیں ٹو اسیس فار پاسبل فلوئڈ ان ایئر. ایفیوژن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ریپیٹ ہیئرنگ اسکریننگ ٹیسٹ. پھر ہیئرنگ اسکریننگ ٹیسٹ جو ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار. ٹھیک ہے جی. اینڈ اسپیچ تھراپسٹ ایز نیڈڈ. اگر بولنے میں مسئلہ ہے بچے کو پھر تو اسپیچ تھراپسٹ کو پھر بھجواتے ہیں آگے. یہ بہرحال جنرل ہے. اب 1 سال کے بچے میں اگر یہ مسئلے ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈ فلیگس، سرخ جھنڈا، یعنی خطرہ ہے. اگر unable to sit alone by age 9 month، 9 مہینے کے بچہ ہے اور خود نہیں بیٹھ سکتا ہے، اب یہ بچہ جو ہے اس میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ابنارمیلٹیز ہے، ڈیولپمنٹل ابنارمیلٹیز ہے.
اب اس کا جو ہے میڈیکل اسسمنٹ کروانا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انیبل ٹو ٹرانسفر آبجیکٹس فرام ون ہینڈ ٹو ہینڈ بائی ایج 1 ایئر. فرام ہینڈ ٹو ہینڈ اگر آبجیکٹ کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا، اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اگر آبجیکٹ کو وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا تو پھر بھی بچے میں مسئلہ ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھنا پڑے گا کہاں پہ مسئلہ ہے. بچے کا ویٹ لاس ہوا ہے، کوشرکور ہے، مرازمس ہے، یا کچھ برین کے کچھ سر ڈیزیز انوالو ہے، یا جو بھی ہے، بہرحال وہ پھر اسسمنٹ سے پتہ چلے گا. لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو کنسرن پھر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے اب نارمل پینسر گرپ اور گریسپ بائی ایج 15 منتھ. بچہ 15 سال کا ہوا ہے اور پینسر گرپ نہیں ہے، یعنی جو فنگرز ہے، ٹھیک ہے جی، فرسٹ فنگر یہ والا اور تم کے درمیان چیزیں پکڑنا، اس کو کہتے ہیں پینسر گرپ، یا بالکل پورے ہاتھ میں چیزیں پکڑنا، گریسپ. اگر 15 مہینے کے بچہ چیزوں کو اس طرح نہیں پکڑ سکتا ہے تو پھر بھی مسئلہ ہے جی. ٹھیک ہے. unable to walk alone by 18 month. 18 مہینے کا بچہ ہے اور وہ اکیلا جو ہے چل نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر بھی بچے میں مسئلہ ہے جی، کیونکہ 18 مہینے کا بچہ جو ہے یہ کنسرن ہے پھر، کیونکہ 15 مہینے میں بچہ جا کے چلنے لگتا ہے انڈیپینڈنٹلی. اب 18 مہینے کے بچہ اگر نہیں چل سکتا ہے تو پھر یہاں پر کچھ گڑبڑ ضرور ہے. تو اس لیے بچے کو پھر آپ میڈیکل سیٹ اپ میں بھجواتے ہو جی. یا فیلئر ٹو اسپیک ریکگنائزیبل ورڈز بائی 2 ایئر. 2 سال کا بچہ ہے اور ریکگنائزیبل ورڈز وہ بول نہیں سکتے. فار ایگزامپل بابا، ماما. ٹھیک ہے جی. سو یہ ورڈز اگر وہ نہیں بول سکتے تو بچے میں مسئلہ ہے جی. سو اس لیے آپ لوگوں نے پہلے نارمل پڑھا، اس کے بعد آپ کو ایب نارملٹی کا پتہ خود بخود پھر چلتا ہے جی. تو اس کو ریڈ فلیگز کہتے ہیں، اور یہ کنسرن ہوتا ہے بچے کا کہ بچے میں کچھ ایب نارملٹی ضرور ہے جی. تو یہ سارے چیزیں پھر آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹوڈلر پہ جی. ٹوڈلر جو ہوتے ہیں یعنی فرام 1 to 3 ایئر. ٹھیک ہے جی. فرام 12 منتھ ٹو 36 منتھ کا جو ڈیوریشن ہے اس کو ہم ٹوڈلر ایج کہتے ہیں. اب ٹوڈلر ایج میں کیا ہوگا اس کو دیکھتے ہیں جی. سو جب بچہ اس ایج میں جاتا ہے یعنی 1 ایئر کراس کرتا ہے، 13 منتھ 14 منتھ، سو سیفٹی بیکم اے پرابلم ایز دا ٹوڈلر بیکمز مور موبائل. اب سیفٹی جو ہے یہ ایک کنسرن بنتا ہے، کیونکہ اب بچہ جو ہے خود ٹوڈلنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کریپنگ کرتے ہیں تو جو آگے جا کے گر بھی سکتا ہے بچہ. ٹھیک ہے جی. سو بجلی کے تاروں میں بھی جا کے انگلی کرتا ہے بچہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ خطرہ ہے سیفٹی کا کہ بچہ کہیں گر نہ جائے، کہیں ہیٹر پہ اپنے آپ کو جلانا نہ دے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے کنسرن ہوتے ہیں ٹوڈلر ایج میں. اب ٹوڈلر میں آپ دیکھ سکتے ہو خود بیٹھ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے جو ساکس وغیرہ اس کو خود وہ نکالے یا خود پہننے کی کوشش کرتا ہے بچہ جی. سو نارمل ٹوڈلر سٹیج از بٹوین 1 to 3 ایئرز آف ایج، یعنی فرام 12 منتھ ٹو 36 منتھ. اگر منتھ میں آپ لیں گے تو اسی طرف آپ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اس ایج میں جو بھی لوگ آتے ہیں اس کو ٹوڈلر کہتے ہیں جی. سو ڈیورنگ دس پیریڈ گروتھ سلوز کنسیڈریبلی، کیونکہ 1 سال تک جو ہے گروتھ سپرٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ گروتھ ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ 4 to 5 منتھ جو ہے بچہ اپنا ویٹ ڈبل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 1 سال تک جب بچہ پہنچتا ہے تو برتھ ویٹ جو ہے اس کو ٹرپل کرتا ہے پھر. ٹھیک ہے. تو اسی لیے پھر اس کے بعد جو ویٹ گیننگ ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، سلو ہو جاتا ہے. اب اور مائلسٹون ہے یہاں پر، بچہ ان کو
اچیو کرے گا جی. فزیکل گروتھ. اب ٹوڈلر میں فزیکل گروتھ کیا ہوگا؟ اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ویٹ ہے دا ٹوڈلر ایوریج ویٹ گین از 1.8 to 2.7 کلو گرام پر ایئر. یعنی ٹوڈلر کا جو ویٹ ہوتا ہے پر ایئر وہ اتنا ویٹ جو ہے زیادہ کرتا ہے 1.8 کلو گرام سے لے کر 2.7 کلو گرام تک. ٹھیک ہے جی. یعنی 5 to 7 kg جو ہے وہ اس دوران ٹوڈلر کے دوران گین کرتا ہے. سو فارمولا to calculate normal weight of children over 1 year of age is age in year multiplied by 2 plus 8. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ جو فارمولا ہے یہ ٹوڈلر کے لیے ہے یعنی اباو 1 ایئر کے جو بچے ہیں. ٹھیک ہے جی. پریویس کلاس میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو انفنٹ کے لیے فارمولا تھا ٹھیک ہے جی وہ مختلف تھا. وہ آپ نے ایج ان منتھ ٹھیک ہے جی +9 اینڈ ڈیوائڈ بائی 2 کے ساتھ آپ نکالتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر آپ کس طرح ویٹ نکالیں گے؟ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے اور اس کا ایج جو ہے وہ 3 ایئر ہے. سو آپ 3 لیں گے ملٹیپلائڈ بائی ٹھیک ہے جی 2 اور +8. ٹھیک ہے جی. تو ایزی ہے 3 into 2 6 پلس ٹھیک ہے جی 8 تو کتنا آتا ہے جی 14 kg. سو اگر 3 سال کا بچہ ہے تو اس کا ایوریج ویٹ کم از کم 14 kg ہونا چاہیے. یا یہاں پر بھی ایک ایگزامپل سالو کیا ہے کہ فار ایگزامپل دا ویٹ آف اے چائلڈ ایجنگ 4 ایئر. ٹھیک ہے جی. تو 4 کو آپ یہاں پر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سو 4 into 2 8 اینڈ 8 + 8 16. ٹھیک ہے 16 kg. یعنی 4 سال کا بچہ جو ہے اس کا ایوریج ویٹ کم از کم 16 kg ہونا چاہیے ضرور. ٹھیک ہے جی. تو یہ ویٹ فارمولا ہے ایک ٹوڈلر کے لیے. تو یہ ڈفرینس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انفنٹ کے لیے کون سا فارمولا یوز ہوتا ہے اینڈ ٹوڈلر کے لیے کون سا فارمولا یوز ہوتا ہے جی. اس کے بعد ہم ہائٹ پہ آتے ہیں. ہائٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں. تو ہائٹ آلریڈی آپ کو پتہ ہے ایک بچہ جب پیدا ہوا کرتا تھا آپ کو اگر یاد ہے تو 50 سینٹی میٹر اس وقت جو ہے لینگتھ ہوا کرتا تھا. اس کے بعد 1 ایئر پہ بچہ جو ہے پہنچ جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا ہائٹ اور زیادہ ہوتا تھا اور اب ڈیورنگ 1 to 2 ایئر دا چائلڈ ہائٹ انکریز بائی 1 سینٹی میٹر پر منتھ. ٹھیک ہے جی. اینڈ دا ٹوڈلر ہائٹ انکریز اباؤٹ 10 to 12.5 سینٹی میٹر پر ایئر. اتنے سینٹی میٹر زیادہ ہو جاتے ہیں. یعنی ٹوڈلر میں بچے کا جو ہائٹ ہے وہ 25 سینٹی میٹر جو ہے وہ بڑھے گا. سو فارمولا ٹو کیلکولیٹ نارمل ہائٹ. اب نارمل ہائٹ کو ہم کس طرح کیلکولیٹ کریں گے جی؟ یہ فارمولے ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے. ایج ان ایئر انٹو 5 + 80 از ایکول ٹو جتنے بھی سینٹی میٹر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے فار ایگزامپل کہ میں بچہ جو ہے اس کا ہائٹ مجھے ایوریج ہائٹ ویلیو مجھے معلوم ہونا چاہیے. تو آپ کیا کریں گے؟ بچے کا کتنے بھی چلو سال ہے. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل 3 سال ہم لیتے ہیں. 3 سال کے بچے کا ہم ہائٹ نکالتا ہے جی ان سینٹی میٹر. سو 3 سال کا بچہ ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے کانسٹنٹ ویلیوز ہے. ٹھیک ہے جی. 5 + 80. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس رزلٹ دے گا 3 into 5 15 پلس یہ 80 ہے. ٹھیک ہے جی. 80. اچھا جی. اب 15 اور 80 اگر آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. سو 95 سینٹی میٹر از آور آنسر. یعنی 3 سال کے بچہ جو ہوتا ہے اس کا ہائٹ ایوریج تقریباً 95 سینٹی میٹر ہونا چاہیے اس فارمولے کے تحت. ٹھیک ہے جی. سو ایگزامپل اچھا یہاں پر ایگزامپل بھی دیا ہوا ہے لیکن یہاں پر چلو ایک ہی چیز ہے 2 ایئر کا بچہ لیا ہوا ہے اولڈ چائلڈ. سو 2 into 5 + 80. So 2 into 5 is equal to 10 and plus 80 is equal to 90. ٹھیک ہے جی. سو یہ 90 سینٹی میٹر بچے کا ویٹ ہوتا ہے جی.
سو یہ فارمولا ہے فار ہائٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہیڈ اینڈ چیسٹ سرکمفرنس. اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیڈ کے فونٹنل بھی تقریباً کلوز ہوا ہوتا ہے، پوسٹیریئر فونٹنل تو آلریڈی کلوز ہو چکا ہے اس ایج میں. ٹھیک ہے جی. لیکن 18 منتھ تک جو ہے انٹیریئر فونٹنل وہ بھی کلوز ہوگا. باقی جو سوچر ہے، کورونل سوچر، سیجیٹل سوچر، یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. تو اور جو ہے اسکل بڑا نہیں ہوتا اتنا، پھر چیسٹ کا سائز جو ہے اب بڑا شروع ہونا لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو دا ہیڈ انکریزز 10 سینٹی میٹر اونلی فرام دا ایج آف 1 ایئر ٹو ایڈلٹ ایج. ٹھیک ہے جی. یہ صرف اور صرف 10 سینٹی میٹر بڑھتا ہے. ٹھیک ہے جی. فرام ایج 1 ٹو ایڈلٹ ایج تک بس. اس کے بعد ڈیورنگ دا ٹوڈلر ایئرز چیسٹ سرکمفرنس کنٹینیوز ٹو انکریز ان سائز اینڈ ایکسیڈ ہیڈ سرکمفرنس. ٹھیک ہے جی. یعنی 53 ٹو 54 سینٹی میٹر یہاں ٹوڈلر ایج میں اتنا چیسٹ یہاں آتا ہے جی، بچے کا چیسٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ٹیتننگ پہ آتے ہیں آپ کی. بچے کے جو دانت ہے، بائی 2 ایئر آف ایج دا ٹوڈلر ہے 16 ٹیمپرری ٹیتھ. ڈیسیڈیس ٹیتھ جو تھے ملکی ٹیتھ، یہ 16 ٹیمپرری ٹیتھ ہوں گے 2 سال میں. ٹھیک ہے جی. بائی 2 ایئر آف ایج، 2 سال کی عمر میں 16 ٹیمپرری ٹیتھ ہوتا ہے بچے کا. پھر اس کے بعد بائی دا ایج آف 30 منتھ یعنی 2.5 ایئرز دا ٹوڈلر ہیز 20 ٹیتھ. ٹھیک ہے جی. 30 مہینے تک بچے کا پھر 20 ٹیتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ آپ لوگوں نے کل پڑھا تھا کہ 6 to 8 منتھ میں لوور جا کے انسیزر. ٹھیک ہے جی. پھر 10 to 12 منتھ میں اپر جا کے انسیزر. ٹھیک ہے جی. اور سارے چیزیں آپ کے لیکچر میں تھے وہاں پر. تو یہ ایرپشن ہوتا ہے اس کا. اچھا جی، اب ایک ٹوڈلر ہے، اس میں فزیولوجیکل گروتھ کس طرح ہوگا جی، یعنی اس کے جو وائٹلز ہے. اب دیکھیں پلس وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے ہیں. اب نیو بارن میں آپ دیکھ رہے تھے کہ 100+ پلس جو ہے وہ پر منٹ. اب یہاں پلس 80 to 130، کیونکہ اب ہارٹ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپڈ ہوتا ہے، ایک پراپر بلڈ سپلائی باڈی کو جاتا ہے، تو اسی لیے پلس جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اب کم ہوتا جائے گا. ایوریج آپ کو 110 پر منٹ ملے گا. ریسپریشن اب چونکہ لنگز بھی پورا ڈیولپ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو 12 to 30 سائیکل پر منٹ، 20 سے لے کر 30 ریسپریشن پر منٹ کرتا ہے بچہ جی. اچھا جی، باول اینڈ بلیڈر کنٹرول، کیونکہ اس ایج میں ایرکسن کے مطابق آپ لوگوں کو اگر یاد ہو، اس لیے میں نے آپ کو ٹیبل دیا تھا کہ اٹانومی آتا ہے بچے میں ورس شیم اٹانومی. ٹھیک ہے جی. خود مختار بننا، بچہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا باول اور بلیڈر خود کنٹرول کرو. ٹھیک ہے جی. سو ڈے ٹائم کنٹرول آف بلیڈر اینڈ باول کنٹرول بائی 24 to 30 منتھ. ڈے ٹائم بلیڈر کو کنٹرول کرتا ہے بچہ. جیسے ان کو ارجنسی ہوتی ہے تو وہ بتاتا بھی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ آئی وانٹ ٹو ریلیو مائی سیلف، اور خود بھی کنٹرول کر کے جا کے پھر اپنے آپ کو ریلیف کرتا ہے. اور پھر باول کا جو کنٹرول ہے یعنی فیسیز کا جو کنٹرول ہے وہ 24 to 30 منتھ پہ جا کے وہ حاصل کرتے ہیں اس پر کنٹرول. سو یہ بچے کا فزیولوجیکل گروتھ تھا، اور یہ وہ اٹانومی ورس شیم والا چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اگر یہاں آپ نے بچوں کو خود مختار بنایا، اس کو آپ نے سپورٹ کیا، تو ان چیزوں پہ جو ہے کنٹرول پائے گا جی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، فائن موٹر اینڈ ٹوڈلر. موٹر کون کون سے مائل سٹون ہوں گے ایک ٹوڈلر میں؟ ٹوڈلر کا مطلب 12 to 36 منتھ، 1 سے 3 سال تک کا بچہ. سو 1 سال کا بچہ تو آلریڈی آپ نے پہلے بھی پڑھ چکا ہے کہ ٹرانسفر آبجیکٹ فرام ہینڈ ٹو ہینڈ، یعنی ایک ہاتھ سے چیز دوسرے ہاتھ میں ٹرانسفر کر سکتا ہے انڈیپینڈنٹلی. ٹھیک ہے جی. 2 سال کا جو بچہ ہے کین ہولڈ اے کرین اینڈ کلر ورٹیکل سٹروکس، یعنی وہ جو کلرز کا ڈبہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو پکڑتا ہے اینڈ ورٹیکل سٹروکس لگاتے ہیں پیجز پر. یہ دیکھیں آپ ذرا، یہ والا جو بچہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ورٹیکل سٹروک لگا ہے
پیجز پر اس طرح. یہ 2 سال کا بچہ کرے گا یہ کام. اس کے بعد ٹرن دا پیج آف اے بک, ایک کتاب کا پیج ٹرن کر سکے گا. یہ آپ دیکھیں ذرا, ٹھیک ہے. تو ایک بک کا پیج جو ہے وہ ٹرن کرتا ہے 2 سال کا بچہ. بلڈ اے ٹاور آف 6 بلاکس, یہ آپ دیکھیں اس بچے کو بلاکس ایک دوسرے پر رکھ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. میکزیمم وہ 6 بلاکس تک رکھ سکتا ہے, اس طرح ٹاور بناتے ہیں. یہ موٹر, ٹھیک ہے جی, مائل سٹون ہے بچے کا. یہ پھر بعد میں کاگنیشن میں بھی آتے ہیں ڈیفرنٹ, کہ بچہ اس عمر میں کیا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, 3 ایئر اولڈ جو بچہ ہے 36 منتھ تک کاپی اے سرکل اینڈ کراس, یعنی اس طرح سرکل, اس بچے کو دیکھو کاپی کرتا ہے سرکل, دوسرا پیج پہ یا کسی نے سرکل ڈرا کیا اس کو کاپی کر کے خود بھی اس طرح سرکل ڈرا کر سکتا ہے. اینڈ کراس, یعنی اس طرح کراس بھی وہ ڈرا کر سکتا ہے. اینڈ بلڈ یوزنگ اسمال بلاکس, ٹھیک ہے جی. اور اسمال بلاک سے بھی بلڈنگ یعنی ایک دوسرے کے اوپر رکھ سکتا ہے جی, ٹھیک ہے جی, کیونکہ اتنا مہارت ہوتا ہے ابھی ان کے پاس. تو یہ فائن موٹر ٹوڈلر میں مائل سٹون تھے کہ 1 سال کا بچہ چیزیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ٹرانسفر کر سکتا ہے. پھر 2 سال کا بچہ رنگوں کا جو ڈبہ ہوتا ہے کلر کا وہ بھی پکڑ سکتا ہے. اینڈ اس طرح کے ورٹیکل اسٹرائک بھی لگا سکتے ہیں پیج پر, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پیج ہے بک کا, ٹھیک ہے جی, اس کو بھی ٹرن کر سکتا ہے. بلڈ اے ٹاور آف 6 بلاک, اس طرح کے چھوٹا سا ٹاور بھی بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. پھر جب اور امپرومنٹ آتا ہے سو 3 ایئر اولڈ کاپی اے سرکل, ایک سرکل کاپی کر سکتا ہے, کراس بھی کاپی کر سکتا ہے. اینڈ بلڈ یوزنگ اسمال بلاکس, اور چھوٹے چھوٹے باکس, اب یہ بڑے باکس ہے, اس طرح کے بچے چھوٹے چھوٹے باکس ایک دوسرے پر رکھ کے ایک ٹاور بنائیں گے, اس طرح جو بچے کھیلتے ہیں اکثر, ٹھیک ہے جی. سو یہ اس میں فائن موٹر ڈیولپمنٹ ہے بچوں میں. اچھا جی, اب گراس موٹر آف ٹوڈلر میں جو ہمیں دکھتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایٹ 15 منتھس دا ٹوڈلر کین واک ایلون, یعنی 15 سال کا بچہ جو ہے اب اکیلا چل پھر سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ والا کریپ اپ سٹیر, یعنی اپ سٹیر, دیکھو سٹیر پر اوپر کی طرف جا سکتے ہیں آپ. یہ کریپنگ کر رہا ہے اپنے لیگز اینڈ ہینڈ کا یوز کر کے اوپر کی طرف جا رہا ہے, سٹیئرنگ اپ. ایزیوم اسٹینڈنگ پوزیشن وداؤٹ فالنگ, یہ اس طرح اسٹینڈنگ پوزیشن ایزیوم کر سکتا ہے وداؤٹ فالنگ, ٹھیک ہے جی, گرتا نہیں ہے بچہ جی. ہولڈ اے کپ ود آل فنگر گریسپڈ اراؤنڈ اٹ, تمام جو فنگر ہے کپ کے ارد گرد گریسپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بچے کون سے بچے؟ ٹوڈلر, 1 سال سے 3 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے, اور 15 منتھ میں یہ مائل سٹون ہے جی, ٹھیک ہے, یہ اچیو کرے گا. پھر 18 سال میں جا کے بچہ ہولڈ کپ ود بوتھ ہینڈز, ٹھیک ہے جی, پھر دونوں ہاتھ سے کپس کو ہولڈ کر سکتا ہے وہی. اینڈ ٹرانسفر آبجیکٹ ہینڈ ٹو ہینڈ ایٹ ول, اور اپنے خواہش کے مطابق ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چیزیں ٹرانسفر کر سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, صحیح کوآرڈینیٹڈ طریقے سے جی. سو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ بچہ جو ہے اسٹیئرنگ اپ, ٹھیک ہے جی, ایک سیڑھوں پر اوپر چڑھ رہا ہے بچہ, کریپ اپ اسٹیئر اس کو کہتے ہیں, کریپنگ کر رہا ہے. خود جو ہے بچہ جو ہے چل سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, ایلون انڈیپینڈنٹلی, مطلب 18 سال کا بچہ جو ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں آبجیکٹ کو اپنے ول کے مطابق, ٹھیک ہے جی, آسانی کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے شفٹ کر سکتا ہے جی. اس کے بعد 24 مہینے کا بچہ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ گو اپ اینڈ ڈاؤن اسٹیئرز ایلون with 2 feet on each step, اوپر بھی چڑھ سکتا ہے نیچے بھی اتر سکتا ہے, لیکن دونوں جو پاؤں ہے ایک ہی سٹیپ پہ ہوتے ہیں ایک وقت میں, ٹھیک ہے جی. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پاؤں ادھر ہے اور ایک بار پاؤں اوپر رکھے گا, نہیں, ابھی اتنا یہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے. ابھی آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ سٹیپ میں پھر یہ ایک پاؤں نیچے سٹیپ پہ اور دوسرا اوپر سٹیپ پہ ہوگا, لیکن ابھی دونوں پاؤں جو ہے ایک ہی سٹیپ پر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ہولڈ اے کپ ود 1 ہینڈ, اب ایک ہاتھ میں کپ پکڑ سکتا ہے, انسٹیڈ آف
بوتھ ہینڈ، جیسے 18 مہینے میں اور 15 مہینے میں دونوں ہاتھوں سے کپ کو پکڑتا تھا، اب ایک ہاتھ سے بھی پکڑ سکتا ہے کپ کو۔ ریمو موسٹ آف اون کلاتھس، یعنی اپنے جو کلاس سے خود ریمو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنا شلوار بھی وہ اتار سکتا ہے، اس پکچر میں آپ دیکھیں تو اپنا ساکس جرابے وغیرہ یہ بھی وہ اتارتا ہے، کیونکہ تھوڑا بچے میں وہ اٹانومی چاہتا ہے نا کہ میں خود مختار بنوں، اٹانومی ورس شیم والا۔ ڈرنک ول فرام اے اسمال گلاس ہیلڈ ان ون ہینڈ، ایک ہاتھ میں جب گلاس پکڑتا ہے تو اس سے ڈرنک بھی کر سکتا ہے، یعنی پی بھی سکتا ہے آسانی کے ساتھ، مطلب کوآرڈینیٹڈ ہوتا ہے مومنٹ، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ 24 منتھ میں یہ جو اچیومنٹ ہے مائل سٹون، یہ والا 24 منتھ میں جا کے ایک بچہ جو ہے اچیو کرے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ پکچر سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں چیزیں یہاں پہ جی۔ اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں جی کہ 30 منتھ میں بچہ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے جی۔ سو 24 منتھ یہ ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں 30 منتھ کا بچہ، وہ کیا کیا کر سکتا ہے جی، وہی دیکھتے ہیں ابھی۔ سو 30 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے وہ جمپ وتھ بوتھ فیٹ، ٹھیک ہے جی، دونوں پاؤں سے جمپ کر سکتا ہے، ذرا دیکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جمپ فرام چیئر اور اسٹیپ، ٹھیک ہے جی، کرسی سے، ٹیبل سے یا اسٹیپ سے، سیڑھوں سے وہ جمپ مارتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح 30 منتھ کا بچہ، کیونکہ اب وہ اس میں گروتھ ہوا ہے تو تھوڑا میچور ہے اب وہ۔ واک اپ اینڈ ڈاؤن اسٹیئر 1 فٹ آن اے اسٹیپ، ٹھیک ہے، یہاں پر ہر اسٹیپ پر ایک ایک فٹ رکھتا ہے جی۔ اب پچھلے سلائیڈ میں جیسے آپ دیکھیں یہاں پر اس بچے کو، ٹھیک ہے جی، اس کا 2 اسٹیپ جو ہے دونوں پاؤں ایک اسٹیپ پہ ہے، 24 مہینے کا بچہ، ٹھیک ہے جی۔ اب 30 مہینے کا بچہ جو ہے وہ اتنا ڈیولپ ہوا ہوتا ہے کہ وہ ہر اسٹیپ کے لیے اپنا اپنا پاؤں یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ واک اپ اینڈ ڈاؤن اسٹیئر 1 فٹ آن اے اسٹیپ، ڈرنک ود آؤٹ اسسٹنس، انڈیپینڈنٹلی اب وہ چیزیں پی سکتا ہے بغیر کسی کے مدد کے، ٹھیک ہے جی۔ سو کیونکہ اٹانومی وہ کوشش کرتا ہے اور اچیو بھی کرتا ہے جی۔ اس کے بعد ہے ایشوز ان پیرنٹنگ، ٹوڈلر میں کون کون سے ایشوز ہوتے ہیں؟ اکثر اسٹرینجر انزائٹی ہوتا ہے، یہ نارمل ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن شوڈ ڈسیپیٹ بائی ایج 2.5 to 3 ایئر، اس ایج میں یہ ضرور جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب 1 ایئر سے یا جو 11 منتھ سے جو انزائٹی شروع ہوا تھا اسٹرینجر کا، اب یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، 2.5 سال سے لے کر 3 سال تک یہ پھر ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر بچہ جو ہے سوشلی فرینڈلی ہونا چاہیے۔ ٹیمپر ٹینٹرم، یعنی بچے جو لاس کرتے ہیں ٹیمپر کو، غصہ ہو جانا، اکر ویکلی ان 50 to 80% آف چلڈرن، 50 سے 80% آف چلڈرن میں غصہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پیک انسیڈنس 18 منتھ اینڈ موسٹ ڈسپیئر بائی ایج 3 سال میں پھر جا کے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتے ہیں خود بخود۔ تو اسی لیے آپ نے پیرنٹنگ کرنا ہے صحیح، اس ایج میں بچہ غصہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن پراپرلی آپ مینیج کریں، بچے کو مارنا نہیں ہے اس طرح، ٹھیک ہے جو غصہ کرنا غلط یہ نہیں جی۔ اس کے بعد سبلنگ ریوالری، اپنے جو سبلنگ ہے بہن بھائی ہے اس کے ساتھ ہی کمپٹیشن کرتا ہے۔ ایگریسو بیہیویئر ٹورڈ نیو انفینٹ، جو نیا بچہ ہوتا ہے فار ایگزامپل اس کی طرف بہت غصہ ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے جی، کہ یہ ماں کے گود میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا، تو اس طرح کے کمپٹیشن میں لگتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پیک بٹوین 1 to 2 ایئر بٹ مے بی پرولانگڈ انڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے جی، خاص کر 1 to 2 ایئر میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ، جیسے ماں کسی اور کا بچہ اپنے گود میں لیتا ہے تو یہ بچہ غصہ بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے کہ اس کو کیوں لیا ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے کیوں نہیں لیا ہے گود میں، تو یہ ہوتا ہے ریوالری، سبلنگ ریوالری۔ تھم سکنگ، ٹھیک ہے جی، اینڈ ٹوائلٹ ٹریننگ، اس ایج میں بچے کو کرانا چاہیے کہ ٹوائلٹ ٹریننگ بچہ جب کرتا ہے تو ٹھیک ہے، تاکہ وہ اٹانومی حاصل کرے، اس پہ کنٹرول حاصل کرے، اپنے باول اینڈ یورین جو مومنٹ ہے، بلیڈر مومنٹ،
اس پر وہ کنٹرول حاصل کرے جی. سو یہ پیرنٹنگ ایشوز ہے اور دیتے بھی ہے ٹریننگ اکثر پیرنٹس. ٹھیک ہے جی, ٹائلر ٹریننگز. اس کے بعد ہے جی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. کوگنیٹیو کا مطلب ہے پرابلم سالونگ, میموری. ٹھیک ہے جی. سو اپ ٹو 2 years the toddler uses his senses and motor development to different self from object. 2 سال کا بچہ تو اپنے سینسز یوز کرتا ہے, دوسروں چیزوں سے اپنے آپ کو کس طرح ڈیفرینشیٹ کرتا ہے, تھرو his senses. ٹھیک ہے جی. سو دا toddler from 2 to 3 years will be in the pre-conceptual phase. یہ پیاجٹ کا پھر تھیوری ہے, اس میں سیکنڈ سٹیج ہے یہ. ٹھیک ہے جی. کیونکہ 2 to 3 years جو ہے یہ بچہ پری کنسیپچول ہوتا ہے, یعنی یہ سمبولیکلی تھنکنگ کرتا ہے, لاجیکل تھنکنگ نہیں ہوتا. کوگنیٹیو تھنکنگ اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا, صرف سمبولیکلی چیزوں کو دیکھ کے وہ جو ہے نالج حاصل کرتا ہے, لیکن کوگنیشن علمان نہیں ہوتا. ویئر ہی از اسٹل ایگوسینٹرک. ایگوسینٹرک سیلف سینٹرڈ. ٹھیک ہے جی. ایگوسینٹرک ہم کہتے ہیں سیلف سینٹر, اپنا فکر ہی رہتا ہے, بس دوسروں کا کوئی فکر نہیں ہوتا, اس کو ایگوسینٹرک ہوتا ہے. اینڈ کین ناٹ ٹیک دا پوائنٹ ویو آف ادر پیپل. دوسروں لوگوں کا پوائنٹ آف ویو بالکل نہیں لیتے جی. ٹھیک ہے جی. بس جو ان کو ٹھیک لگتا ہے وہی کرتا ہے بچے. سو 2 سے 3 سال کا بچہ بس وہ جن کو اچھا لگتا ہے, جو ٹھیک ان کو لگتا ہے وہی کرتا ہے, دوسروں کا نہیں سنتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سوشل ڈیولپمنٹ, بچے کا سوشل ڈیولپمنٹ. دا ٹوڈلر از ویری سوشل بینگ بٹ اسٹل ایگوسینٹرک. سوشلی وہ پھر ڈیولپ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, لوگوں کے ساتھ وہ تعلقات بناتے ہیں, دوسرے لوگ جو آتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھتا ہے, ہنستا ہے, کھیلتا ہے, لیکن ایگوسینٹرک ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل اس کو آپ کھانے کے لیے کچھ دیں گے تو یہ دوسروں بچوں کا بیر نہیں دیتا ہے, اگرچہ دوسرا بچہ وہ چیختا ہے کہ مجھے بھی دے دے, لیکن یہ اس کو نہیں دے گا اور کھیلے گا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. سوشلی اس کے ساتھ دوستی کرے گا, لیکن ایگوسینٹرک ہے, خود چیز کھائے گا لیکن اس کو نہیں دے گا. اس کے بعد ہی امیٹیٹس پیرنٹس, اپنے والدین کو امیٹیٹ کرتا ہے, یعنی والدین کا نقل اتارنا. ٹھیک ہے جی. سو والدین کا نقل اتارتا ہے. نوٹس 6 ڈفرینس اینڈ نو اون 6 ڈفرینس کو نوٹس کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ جو اپنا سیکس ہے وہ پہچانتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ میل ہو کہ فیمیل ہو. ٹھیک ہے جی. ٹوڈلر کے جو ٹوڈلر بچے جو ہوتے ہیں, اکارڈنگ ٹو ایرکسن دا ڈیولپمنٹ آف آٹانمی وہی ڈیورنگ دس پیریڈ از سینٹرڈ اراؤنڈ ٹوڈلر انکریزنگ ایبلٹیز ٹو کنٹرول دیئر باڈیز. یعنی بچہ جو ہے آٹانمی چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. خود مختاری. اچھا جی. فار دیم سیلز اینڈ دیئر انوائرمنٹ, جیسے آئی کین ڈو اٹ مائی سیلف. ٹھیک ہے. بچہ کہتا ہے کہ اپنا شلوار فار ایگزامپل میں خود اتار سکتا ہو یا پہن سکتا ہو, قمیص خود اتار پہن سکتا ہو. ٹھیک ہے جی. کیونکہ وہ آٹانمی حاصل کرنا چاہتا ہے اس ایج میں, اکارڈنگ ٹو ایرکسن. ٹھیک ہے جی. سو یہ سوشل ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد پری اسکول بچے پہ آتے ہیں. اچھا جی. پری اسکول اسٹیج, اٹ از دا اسٹیج ویئر چائلڈ از 3 to 6 years آف ایج. دا گروتھ ڈیورنگ دس پیریڈ از ریلیٹیولی سلو. یہاں پر بھی 3 سے 6 سال کا بچہ جو ہے اس کو پری اسکول بچہ کہلاتا ہے, اور یہاں پر بھی گروتھ سلو ہوتا ہے جی. فزیکلی دا پری اسکول گین اپراکسیمیٹلی 1.8 kg پر ایئر. 1 سال میں تقریباً اتنا ہی ویٹ یہ گین کرتا ہے. اینڈ ہائٹ ہی ڈبلز برتھ لنک بائی 4 to 5 years آف ایج. یہ بات یاد رکھے کہ 4 سے 5 سال میں یہ اپنا برتھ ہائٹ کو ڈبل کرتا ہے. فار ایگزامپل برتھ میں بچے کا ویٹ تھا 50 سینٹی میٹر, تو 4 سے 5 سال کے درمیان کتنا ہوگا, 100+ سینٹی میٹر. ٹھیک ہے جی. 100 اور 101 102 اس طرح کے سینٹی میٹر, تو یہ ڈبل کرتا ہے. تو ویٹ کو بچہ 5 مہینے میں ڈبل کرتا ہے, اور ہائٹ کو 4 سے 5 سال میں ڈبل کرتا ہے. فزیکل گروتھ میں اس کا پلس ابھی اور کم ہوگا, 80 to 120 بیٹ پر منٹ, ایوریج 100 پر منٹ آئے گا. ٹھیک ہے جی. ریسپیریشن 20 to 30 سائیکل پر منٹ. بلڈ پریشر 100/67 +24 اور -24 +25 اور -25. یہ بہرحال اس کے فزیکل گروتھ ہے, یعنی وائٹلز ہوتے ہیں. فائن موٹر
3 ایئر اولڈ جو ہے سرکل کو کاپی کرتا ہے، 4 ایئر اولڈ جو ہے سیزر کو یوز کرتا ہے اس طرح، ٹھیک ہے جی، کلر ود ان دا بارڈر میں کلر دیتے ہیں۔ 5 سال کا جو بچہ ہوتا ہے رائٹ سم لیٹر اینڈ ڈرا پرسن ود باڈی پارٹس، کچھ باڈی پارٹس کو بھی ڈرا کر سکتا ہے۔ اچھا جی، فائن موٹر اینڈ کاگنیٹیو ایبیلٹیز پری اسکول میں بٹننگ کلاتھ، اپنے کلاتھ کو خود بند کر سکتے ہیں، بٹن کرنا، پینسل کو پکڑ سکتے ہیں صحیح، بلڈنگ وتھ اسمال بلاکس، کینچی کا استعمال کرنا، بورڈ گیم کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اینڈ ہیو چائلڈ ڈرا پکچر آف ہم سیلف، اپنا تصویر بھی بناتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ پر پری اسکول اپ ٹو 4 ایئر آف ایج ان دا پری کنسیپچول پیز، he begin to be able to give reason for his belief and action but not true cause effect relationship، ٹھیک ہے جی، اتنا بھی کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے، ریزن نہیں دے سکتا اپنے کام کے لیے اور ایکشن کے لیے۔ اچھا جی، پری اسکول میں ایموشنل وہ فیئر آف ڈارک، تاریکی سے اب ڈرتا ہے پری اسکول والا، ٹینس ٹو بی امپیشنٹ اینڈ سیلفش، ٹھیک ہے جی، بے صبر ہوتا ہے اور سیلفش ہوتا ہے، ایکسپریسز ایگریشن تھرو فزیکل اینڈ وربل بیہیویئر، ٹھیک ہے جی، مارتا بھی ہے، غصہ بھی کرتا ہے، اینڈ شوز سائن آف جیلسی آف سبلنگ سے وہ جیلسی شو کرتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سوشل ڈیولپمنٹ ایگو سینٹرک ہوتا ہے، ٹالریٹ شارٹ سپریشن کو ٹالریٹ کرتا ہے، یعنی تھوڑے وقت کے لیے اگر ماں باپ سے الگ ہے تو اس کو ٹالریٹ کر سکتا ہے، لیس ڈیپینڈنٹ آن پیرنٹس اینڈ مے ہیو ڈریم اینڈ نائٹ میئرس، اٹیچمنٹ ٹو اپوزٹ سیکس پیرنٹ اینڈ مور کوآپریٹیو ان پلے، یعنی جب گیم کھیلتا ہے تو اس میں کوآپریٹیو ہوتا ہے جی۔ پھر سوشل ڈیولپمنٹ میں اکارڈنگ ٹو ایرکسن تھیوری the preschool is in the stage where develop a sense of initiative، ٹھیک ہے جی، initiative versus guilt، where he wants to learn what to do for himself، learn about the world and other peoples، ٹھیک ہے۔ اینڈ لاسٹ میں ریڈ فلیگس کون سے ہوں گے، لاسٹ سلائیڈ ہے۔ پری اسکول inability to perform self care task، اگر خود ٹاسک نہیں کر سکتا ہے، ہینڈ واشنگ نہیں کر سکتا ہے، سمپل ڈریسنگ نہیں کر سکتا ہے، ڈے ٹائم ٹوائلٹنگ نہیں کر سکتا ہے، تو یہ اس بچے میں پھر ہم کہتے ہیں کہ ریڈ فلیگز ہے۔ لیک آف سوشلائزیشن ہے، اگر لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا نہیں ہے، اٹھتا نہیں ہے، انیبل ٹو پلے ود ادر چلڈرن، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، اینڈ انیبل ٹو فالو ڈائریکشن، اور ڈائریکشن کو نہیں فالو کرتا، تو یہ ایب نارملٹیز ہے بچے میں، اس نے مائلسٹون اچیو نہیں کیا ہے، یہ پھر کنسرن بنتا ہے اور پھر اس کو ہم پراپر اسیس کرتے ہیں تاکہ یہ نارمل مائلسٹون اچیو کرے جی۔ سو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ، پھر کل انشاءاللہ اس کا لاسٹ پارٹ ہم پڑھیں گے جی۔ چلو وش یو آل دا بیسٹ۔